پہلی آیت میں یہ جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم، اس کے بارے میں تو سب سے یہی چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں کوئی تفصیل بتائی اور نہ صحابہ کرام نے اس کی ضرورت محسوس کی، بلکہ بعض روایت میں اس طرح سے یہ ہے کہ یہ اس وقت خطاب کا اسلوب ہوا کرتا تھا، یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی بات کہی جا رہی ہو تو اس طرح کے حروف جو ہیں وہ کہے جاتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے آیت الکرسی میں۔ اس آیت میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی خدا ہوں جو اپنے آپ کو خدا کہتے ہوں، جو اپنے آپ کو معبود بنا رکھے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی وہ واحد پوری خدائی کی خدائی جو ہے اسی کی بلا شرکت غیر ہے، اور اس کی ذات جو ہے وہ فانی ہے اور وہ کسی کی بخشی ہوئی زندگی نہیں ہے۔ میں ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کا درس سن رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح سے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوا ہے نا، تو اسی طرح سے آیت الکرسی میں، سورہ اخلاص پوری سورت ہے اور آیت الکرسی ایک آیت ہے۔ پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہی بات جو ہے ملتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ اپنے آپ حی القیوم ہے، کیونکہ وہ حی ہے اسی لیے وہ قیوم بھی ہے، کیونکہ اس نے سب کو تھامے ہوئے ہے۔ اگر وہ کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے یا کسی کی مستعار زندگی ہو تو وہ قیوم نہیں ہو سکتا، پھر وہ کسی کو قائم نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ اللہ رب العالمین تمام کائنات کو اس نے تھامے ہوئے ہے۔ تو اس سے اگلی آیت میں جو فرمایا گیا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس میں تورات سے مراد وہ احکامات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے، اور ان میں سے 10 احکامات تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے۔ باقی مانندہ احکام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نقلیں لکھوا کر بنی اسرائیل کے قبیلوں کو دی تھی۔ اکثر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا تورات میں اور انجیل میں جو چیزیں ہیں تو کیا قرآن کریم اس کی تصدیق کرتی ہے؟ تو تصدیق انہی چیزوں کی کرتی ہے کہ جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت سے لے کر ان کی وفات تک یعنی 40 سال کے دوران جو چیزیں نازل ہوئیں قرآن حکیم جو ہے تصدیق کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔